الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على جسد محمد في الأجساد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة وصلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صابر جو رمضان میں مزہ ملتا ہے صابر جو رمضان میں مزہ ملتا ہے ہر نعمت دنیا سے سوا ملتا ہے صائم کو مبارک ہو نوید رحمت صائم کو مبارک ہو نوید رحمت اللہ سے روزے کا صلہ ملتا ہے صائم کو مبارک ہو نوید رحمت اللہ سے روزے کا صلہ ملتا ہے شاہنشاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ وصف رخ والضحا کشف الدجا بجمالہ قرآن باخلاقش گوا حسنت جمیع خصالہ صدقا یقینا راسخا صلو علیہ وآلہ درشی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم بزرگان محترم و برادران مکرم بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ حق تعالی صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور جو عرض کروں اس پر عمل کی بھی توفیق بخشے رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ ہے میرے آقا نبی مکرم رسول محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہ رحمت وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ
دوزخ سے آزادی ہے۔ لہذا جو لوگ رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہیں اور نماز تراویح پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، اس ماہ میں جو بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ جل شانہ کی رحمت سے ان کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پہلا عشرہ اللہ کی رحمت سے وہ مستفید ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اپنے بندوں کے صالح اعمال دیکھتی ہے تو پھر مغفرت فرما دیتی ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ آخر میں پھر اس کو دوزخ سے آزادی کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، پروانہ مل جاتا ہے۔ یہ ہے رمضان مبارک کی برکتیں، اس کے فائدے، گویا انسان کی بخشش کا ذریعہ رمضان مبارک کو بنایا گیا۔ یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ انسان 11 مہینے جو خطائیں، لغزشیں، غفلتیں، کوتاہیاں کرتا رہتا ہے، رمضان مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے اور تھوڑی سی عبادت کو قبول فرما کر اس کی نجات کا سبب بنا دیتے ہیں، نجات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے، عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ کی رحمت نے گوارا نہ کیا، اور بلکہ وسعت رحمتی کل شیء، اللہ فرما رہے ہیں میری رحمت ہر چیز پر وسیع، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جاتی ہے۔ تو اس رمضان المبارک کی برکت سے جب بندے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ کے اس حکم کو پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے ان سب کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اس لیے روزوں کے فائدے دنیا میں بھی ملتے ہیں، آخرت میں بھی ملتے ہیں۔ آخرت میں رمضان مبارک کی برکت سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے دوزخ سے آزادی کی ضمانت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے الفت بندے کے لیے پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے نور معرفت اس کو ملتا ہے۔ یہ رمضان مبارک کے ہر لفظ میں اشارہ مل رہا ہے کہ اے روزے دار، اس رمضان کی برکت سے تجھے میں کن کن نعمتوں سے نوازتا ہوں، ہیں جی۔ اس لیے انسان کو رمضان مبارک کا آنا غنیمت سمجھنا چاہیے کہ مجھے مل گیا، پھر معلوم نہیں اگلے سال نصیب ہو کہ نہ ہو۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان مبارک پاتے ہیں اور پا کر اپنی مغفرت کروا لیتے ہیں، اپنی نجات کروا لیتے ہیں۔ اس لیے رمضان مبارک کے روزے انسان کو دنیاوی آفات
बलियात, मुसीबात, बीमारियों से भी निजात दिलवाते हैं और आखिरत में भी अल्लाह के अज़ाबात से हिफाजत करते हैं। फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रमज़ान मुबारक के रोज़े से इंसान शैतान के फंदों से बच जाता है, शैतान के वसवसों से बच जाता है, शैतान के उन शरारतों से बच जाता है जो इंसान सारे साल शैतान की वजह से बुराइयों की तरफ माइल रहता है। क्यों? रोज़ा जहाँ इंसान के नफ्स पर एक कहर है और जबर है। इंसान का नफ्स तो ये चाहता है कि मैं रोज़ा ना रखूं, मैं क्यों भूखा रहूं, मैं क्यों प्यासा रहूं, गर्मी का मौसम है, तवील दिन है जी, इसलिए नफ्स तो कहता है कि नहीं रोज़ा नहीं रखना चाहिए। तो नफ्स का हमने मुकाबला करना है, नफ्स के ख़िलाफ़ हमने अमल करना है। आक़ा दो आलम ने फरमाया जो शख्स अपने नफ्स की दुश्मनी करता है, अपने नफ्स की दुश्मनी करता है, अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाते हैं। तो नफ्स की दुश्मनी यही है, नफ्स चाहता है नमाज न पढ़ो, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं हमें पढ़ेंगे। नफ्स चाहता है रोज़ा ना रखो, हम कहेंगे कि नहीं हम रोज़ा रखेंगे, हैं जी। तो उसकी मुखालफत करनी है, उसकी दुश्मनी करनी है। तो जब बंदा नफ्स की मुखालफत करता है तो अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो जाती है। अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं कि ये नफ्स का ताबे नहीं बल्कि अल्लाह का ताबे बनता है। इसी तरह शैतान भी इंसान का दुश्मन है। जैसे नफ्स इंसान का दुश्मन है, इस तरह शैतान भी इंसान का दुश्मन है। जिसे पाक में आता है इन्ना शैतान यजरी फिल इंसान कमजरत दम, कि इंसान के अंदर शैतान ऐसे चलता है जैसे खून चल रहा है। शैतान इंसान के अंदर ऐसे चलता है जैसे खून चल रहा है। फज़य्यक़ूहु बिस्सौम, लिहाजा शैतान को अंदर दाखिल होने से रोको रोज़े के ज़रिए। शैतान को अंदर दाखिल होने से रोको रोज़े के ज़रिए। लिहाजा जो आदमी रोज़ा रख लेता है फिर वो शैतान के फंदों से बच जाता है, शैतान के वसवसों से बच जाता है और उसको फिर शैतान नहीं वरगलाता। इसलिए रोज़े का एक फ़ायदा ये है कि नफ्स की दुश्मनी कहर अलम नफ्स है, जबर अलम नफ्स है, और नंबर 2 जबर अल शैतान है, कहर अल शैतान है, जिसकी वजह से इंसान कामयाब हो जाता है। रोज़े का एक फ़ायदा और है कि इंसान रोज़े की हालत में सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रहता है, नफसानी ख्वाहिशात से रुका रहता है। और यही सिफत अल्लाह की भी है कि अल्लाह भी वहुवा युतिम वला युतम, वो न खाता है न पीता है, न उसकी कोई ख्वाहिश है, न उसकी कोई ज़रूरत है, वो हर चीज़ से बेनियाज है, वो अल्लाह समद है। इसलिए अल्लाह भी नहीं खाता। तो गोया चंद लम्हों के लिए इंसान के अंदर अल्लाह की एक सिफत आ जाती है कि वो अल्लाह भी नहीं खाता और ये भी उसके हुक्म से नहीं खा रहा। अल्लाह की सिफ़ात में, अल्लाह के अखलाक में ये मुत्तसिफ़ हो जाता है। फिर मलाइका और फरिश्तों की सिफ़ात भी इसके अंदर आ जाती हैं। वो भी नहीं खाते नहीं पीते, उनकी भी नफसानी कोई गर्ज नहीं है। तो गोया रोज़े की हालत में इंसान के अंदर मलकूती सिफ़ात भी आ जाती हैं, इंसान के अंदर रहमूती रहमानी सिफ़ात भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से अल्लाह जल्ल शानहू रोज़ेदार को दुनिया में भी आफ़तों बीमारियों से महफूज करता है, आखिरत में भी दोज़ख के अज़ाबों से महफूज करता है। इंसान जब खाता रहता है, ज़्यादा खाता है, बार बार खाता है, तो इंसान का मैदा बीमार हो जाता है, बोझ पड़ता है मैदे पर। तो इस बिना पर वो ख़राब हो जाता है, उसमें बीमारियां पैदा होती हैं। ये जो आजकल जितनी बीमारियां आ रही हैं ये मैदे की वजह से आ रही हैं, बिस्यार खोरी की वजह से आ रही हैं, ज़्यादा खाने की वजह से आ रही हैं। जितना हम कम खाएंगे
اتنا معدے کے اندر اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ تعالیٰ قوت پیدا کر دیں گے اور معدہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر ہم زیادہ کھائیں گے تو معدہ بیمار ہو جاتا ہے۔ السر کی بیماری خاص طور پر زیادہ کھانے سے آتی ہے کہ آدمی کا معدہ، اس کے اندر زخم ہو جاتا ہے، ورم آ جاتا ہے، گیس پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زیادہ کھانے سے انسان کی چربی بڑھتی ہے، انسان کا خون بھی فاسد ہوتا ہے۔ زیادہ کھانے سے انسان کا بلڈ پریشر بھی تیز ہوتا ہے۔ جتنی بیماریاں ہم سن رہے ہیں، شوگر کی بیماری ہے، کینسر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہے، السر کی بیماری ہے، یہ سارے معدے کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ شوگر کی بیماری بھی گیس بسیار خوری سے اور بد پرہیزی سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ بیماری ایسی خفیہ بیماری ہے جیسا کہ آج کل کرونا وائرس آیا ہوا ہے، اور یہ بھی ایک خفیہ بیماری ہے۔ نہیں پتہ چلتا کہ اس کو بیماری کیسے لگی اور کیا اندر جو ہے تبدیلیاں پیدا کر رہی ہے جی۔ اسی طرح یہ شوگر کی مرض ہے، یہ بھی انسان کو یوں سمجھیے جیسا کہ لکڑی کے شہدیر کو دیمک لگ جاتی ہے، باہر سے بالکل صاف ستھرا نظر آ رہا ہے، اندر کیڑا اس کو کھا رہا ہے۔ تو شوگر کی مرض بھی انسان کو اس طرح کھاتی ہے۔ روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے، شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کولیسٹرول کنٹرول ہو جاتا ہے، اس طرح بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے، اور السر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، گیس ختم ہو جاتا ہے۔ کتنی بیماریوں کا علاج روزہ ہے۔ تو روزہ ایک گویا صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے ڈاکٹر اور طبیب حکماء کہتے ہیں کم کھاؤ۔ نبی پاک نے بھی یہی فرمایا، کم کھاؤ۔ ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کم کھاؤ، وقفہ کرو کھانے میں، ہیں جی، بے حساب نہ کھاؤ، بے ترتیب نہ کھاؤ، ٹائم سے کھاؤ۔ حکیم جو ہوتے ہیں، وہ جو سمجھدار ہوتے ہیں، تو وہ 2 ٹائم کھاتے۔ میرے والد محترم کی میں آپ کو بات بتاؤں، میرے والد محترم بہت بڑے حکیم تھے۔ ان کا ہمیشہ یہ معمول تھا، ان کا ہمیشہ یہ معمول تھا کہ صبح ہلکا پھلکا ناشتہ کیا، بس پھر کچھ نہیں کھانا، گویا کہ سارے سال ان کی ایک روزے کی کیفیت ہے۔ پھر شام کو ہی کھانا ہے، شام کی روٹی کھانی، 1 روٹی شام کو کھاتے، 1 روٹی صبح کو چائے کے ساتھ تناول کرتے، اور سارے دن پانی پر یا اس طرح کوئی اور چیز کھا لیتے ہوں گے، ورنہ وہ کہتے تھے کہ میں کچھ نہیں کھاتا۔ کبھی دوائیاں بناتا ہوں، وہ چکھ لیتا ہوں کہ کیسی بنی ہے، ورنہ اور میں کچھ نہیں کھاتا۔ اللہ پاک نے اس کی وجہ سے ان کو اتنی صحت عطا فرمائی۔ آخری عمر میں تو ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے، اور وہ ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح بیمار ہوئے کہ وہ گر گئے اور ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور بیٹھ گئے، جس کی وجہ سے وہ کچھ نہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے۔ لیکن ان کی صحت کا راز یہی تھا کہ ساری زندگی وہ کہتے تھے کہ نہ مجھے سر کا درد ہوا، نہ مجھے بخار ہوا، اور وہ چاند کی روشنی میں اخبار پڑھتے تھے، وہ جو ہے پیدل جو ہے 100 میل پیدل چلتے تھے۔ یہ میرے والد کی زندگی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کم کھایا، پرہیز کا کھایا، ہمیشہ پرہیز کرتے رہے، اور اس طرح گویا سارا سال وہ روزے کی کیفیت میں گزارتے رہے۔ اللہ نے ان کو بڑی صحت عطا فرمائی۔ یہ تو ہم نے خود مشاہدہ کیا ہیں جی۔ تو حقیقت یہی ہے کہ روزہ انسان کی صحت کے لیے بہترین علاج ہے۔ آپ لوگ جو ہیں اس کی کوشش کیا کریں کہ رمضان آ جائے تو خاص طور پر، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عمل یہ تھا کہ ہر مہینے میں 3 روزے ہوتے تھے۔ نبی پاک کا تو عمل یہ تھا کہ ہر مہینے میں کبھی پہلے 3 دن میں روزہ ہو رہا ہے، پھر درمیان میں 3 دن روزہ ہو رہا ہے، پھر آخر میں 3 دن روزہ ہو رہا ہے۔ شعبان کے مہینے میں تو اکثر ہی روزہ ہوتا تھا۔ کیوں رکھتے تھے وہ روزہ؟ ان کو کیا ضرورت تھی؟ ان کو کیا ضرورت تھی؟ مگر فرمایا روزہ ایسی عبادت ہے جس کا انعام براہ راست اللہ سے ملتا ہے، بلکہ روزہ ایسی عبادت ہے جس کے بدلے اللہ ملتا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے جس کے بدلے اللہ ملتا ہے۔ ہمارے تو کھانے کے ٹائم ہی بہت ہے،
جتنی نمازوں کے ٹائم ہے وہ ہمارے کھانے کے ٹائم ہے۔ صبح کی نماز کے بدلے ہم ناشتہ کر رہے ہیں، ظہر کی نماز کے بدلے ہم ظہر کا کھانا کھا رہے ہیں، عصر کی نماز کے بدلے ہم عصرانہ کھا رہے ہیں، مغرب کی نماز کے ہمارا ٹی ٹائم ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز میں پھر کھانا کھا رہے ہیں، گویا کھائے ہی جا رہے ہیں جی۔ نمازوں کے ٹائم ہم نے کھانے کے ٹائم بنا دی، نماز کی فرصت نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ بنی ٹی اور کبھی بنتی ہیں ٹیمیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ یا چائے بن رہی ہے یا ٹیمیں بن رہی ہیں، یہ کرکٹ ٹیم ہے، یہ فٹ بال ٹیم ہے، یہ فلانی ٹیم ہے، ٹیموں میں ہم جا رہے ہیں جی، اور ان کو ٹائم دے رہے ہیں، نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور بنی ٹی اور کبھی بنتی ہیں ٹیمیں، رہے ہیں ہم تو ہم ٹی میں۔ آپ انگریزی جانتے ہیں، میں تو انگریزی نہیں جانتا، مگر مجھے کسی نے بتایا ٹی کا معنی جو ہے وہ چائے ہوتا ہے، ٹی کا معنی چائے ہوتا ہے، ٹی پارٹی چائے پارٹی کو کہتے ہیں۔ بہرحال تھوڑی بہت تم سے میں بھی سن کے نا انگریزی یاد کر لیتا ہوں، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کیا ترجمہ ہے۔ بہرحال بنی ٹی اور کبھی بنتی ہے ٹیمیں، بنی ٹی اور کبھی بنتی ہے ٹیمیں، رہے ہیں ہم تو ٹی میں۔ نماز عصر کی فرصت کیوں ہو، نماز عصر کی فرصت کیوں ہو، کہ ہے مصروف وہ ٹی پارٹی میں، کہ ہے مصروف وہ ٹی پارٹی میں۔ پڑھیں وہ قل هو اللہ احد کیوں، ان کو قرآن کیسے آئے؟ ان کو تو قل هو اللہ بھی نہیں آتی، ان کو تو سورۃ اخلاص بھی نہیں آتی۔ میں نے ایسے وزیر بھی دیکھے ہیں، سنے ہیں، جن کو قل هو اللہ بھی نہیں آتی، وزیر ہے ملک کے۔ اب بھی اگر وزیروں سے آپ انٹرویو لے لیں، کسی کو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ حالات ایسے ہیں، یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہم تو ان پڑھ ہیں نا، پر تو اتنا تو ہمیں قل هو اللہ تو آتی ہے، چلو ان پڑھ ہی سے پڑھیں وہ قل هو اللہ احد کیوں، پڑھیں وہ قل هو اللہ احد کیوں، کہ ان کا دل تو ہے 1 2 3 میں، کہ ان کا دل تو ہے 1 2 3 میں۔ اور برائی کو بھی نیکی جانتے ہیں، برائی کو بھی نیکی جانتے ہیں، بڑی اندھیر ہے اس روشنی میں۔ روشنی کا زمانہ ہے مگر اندھیر نگری دیکھو، برائی کو بھی نیکی سمجھ رہے ہیں۔ اور نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اور یہ نئی تہذیب ہے نا، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، عبادت نہیں، سارا کرونا وائرس کا شکار ہے کہ کرونا وائرس آ گیا، مسجدیں بند کرو، روزے بند کرو، سارا کچھ بند کرو۔ یہ نئی تہذیب ہے، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اور نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔